راولپنڈی کی رات کا وہ قصہ جسے قاسم اور سجاد کبھی نہیں بھول سکے۔ راولپنڈی کا گرجا روڈ ایک ایسا علاقہ جہاں سے لوگ گزر تو لیتے ہیں پر رات کے بعد کوئی رکنا پسند نہیں کرتا۔ اس روڈ کے کونے پر ایک پرانا قبرستان ہے، جنگلی گھاس سے ڈھکا ہوا، ٹوٹے ہوئے قبر کے پتھر اور بے جان سا سناٹا، جیسے وقت یہاں رک گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات 12 کے بعد یہاں الٹے پاؤں چلنے والی پچپیری گھومتی ہے، کوئی جنی عورت، کوئی سایہ، کوئی سنگین چیز جو صرف ان لوگوں کو نظر آتی ہے جنہیں وہ دیکھنا چاہے۔ اکثر لوگ اس کہانی کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن 17 اکتوبر 2021 کی رات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس رات قاسم اور سجاد دونوں دوست صدر کی ایک ورکشاپ سے دیر تک کام کر کے واپس گھر جا رہے تھے۔ بارش ابھی ابھی رکی تھی اور زمین سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس دھندلا روشن کر رہی تھیں، جیسے ہر بلب اپنی آخری سانس لے رہا ہو۔ قاسم نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا، یار رات بہت ہو گئی، چلو تیزی سے چلتے ہیں، گرجا روڈ کا راستہ لیں، چھوٹا بھی ہے اور ٹریفک بھی نہیں ہوتی۔ سجاد نے ہلکی سی سمرک کے ساتھ کہا، پچپیری والی کہانیوں سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ قاسم نے ہنس کر کہا، چل پاگل، کہانیاں ہیں سب۔ لیکن دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات کوئی کہانی نہیں، حقیقت بننے والی تھی۔ گرجا روڈ پر پاؤں رکھتے ہی عجیب سی سرد ہوا نے دونوں کو ہلا دیا۔ راستہ پرسکون تھا، مگر آج کچھ غلط ہونے والا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی بھاگ کر کہیں چھپنا چاہتی ہو۔ سجاد نے ڈرے ہوئے ٹون میں کہا، یار اتنا سناٹا کیوں ہے؟ یہاں عام طور پر رات کو بھی کچھ نہ کچھ آواز ہوتی رہتی ہے۔ قاسم نے کہا، چل چپ کر، ٹھنڈ کی وجہ سے آواز ابزارب ہو رہی ہوگی۔ پر دل کی دھڑکن دونوں کی تیز ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے برابر سے گزرنے لگے، ہوا ایک دم رک سی گئی، بالکل خاموشی، نہ ہوا، نہ پتوں کی سرسراہٹ، نہ دور تک کوئی کتا، کچھ بھی نہیں۔ سجاد نے اپنے ہاتھ سے قاسم کا بازو کس کر پکڑا۔ قاسم، ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ قاسم نے ذہنی طور پر اس بات کو ریجیکٹ کیا۔ ارے نہیں یار۔ اچانک گریول پہ کچھ کی آواز آئی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی الٹے پاؤں چلتا ہو۔ سجاد نے ڈرے ہوئے فشفشاتے ہوئے کہا، قاسم یہ آواز سیدھے پاؤں کی نہیں ہے۔ قاسم نے پلٹ کر دیکھنا چاہا پر جیسے گردن پتھر بن گئی ہو۔ آخر ہمت کر کے دھیرے سے پلٹا۔ پہلے تو کچھ نہیں دکھا، مگر پھر قبرستان کی اندھیری دیواروں کے درمیان ایک لمبے قد کی سفید کپڑوں میں لپٹی عورت، جس کے پاؤں الٹے تھے، دھیرے لیکن پکے قدم سے ان دونوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قاسم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سجاد نے صرف ایک لفظ بولا، بھاگو، اور دونوں دوڑ پر لگ گئے۔ گرجا روڈ ایک لمبا کھسکتے ہوئے ٹرنز والا راستہ ہے۔ دونوں دوست اسی پر اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ انہیں صرف اپنی سانسیں اور دل کی دھڑک سنائی دے رہی تھی، مگر پچ پیری کی آواز، وہ الٹے پاؤں والی کچھ کی آواز پیچھے سے اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جس اسپیڈ سے وہ لوگ بھاگ رہے تھے، وہ اس سے 2 گنا اسپیڈ سے ان کے پاس آ رہی تھی۔ قاسم چیخ اٹھا، یہ نارمل انسان نہیں ہو سکتا، یہ کیا چیز ہے؟ سجاد حواس باختہ ہوتے ہوئے بولا، قاسم سیدھا بھاگ، پلٹنا مت۔ لیکن آدمی جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ قاسم نے پھر پیچھے دیکھ لیا، اور جو اس نے دیکھا اس نے اس کی روح جھنجھوڑ دی۔ پچ پیری کا چہرہ آدھا پھٹا ہوا، آنکھ صرف ایک دوسری ہڈی سے باہر۔ استادوں سے سنا تھا کہ پچ پیریاں انسانی چہرہ نہیں رکھتیں،
مگر یہ کسی انسانی چہرے کی لاش کا مکھوٹا پہنی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لمبے نیچے لٹکتے ہوئے اور چال الٹے پاؤں کی وجہ سے ٹیڑھی میڑھی۔ وہ زمین کو چھوتے ہوئے دوڑ رہی تھی، ایسے جیسے ہڈی ٹوٹ کر بھی زندہ ہو۔ قاسم چیخا، یا اللہ، یہ چیز ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ سجاد نے ہچکیوں بھری آواز میں کہا، گرجا روڈ کا قبرستان، کہتے ہیں جو رات کو یہاں سے گزر جائے وہ پچ پہری کا شکار بن جاتا ہے۔ یار تو نے پہلے بتانا تھا، اب بتانے کا ٹائم تھا۔ لیکن پچ پہری دونوں سے زیادہ تیز تھی۔ پہلا وار تو تب لگا جب وہ دونوں ایک چھوٹی سی گلی میں مڑے۔ پچ پیری نے اپنے لمبے بازو سے سجاد کی شرٹ کا پچھلا حصہ پھاڑ دیا۔ چراخ، کپڑا ہوا میں اڑتا رہا۔ قاسم نے سجاد کا ہاتھ کھینچا، چل اس طرف، ادھر آ۔ گلی اندھیری تھی، دونوں انجانے گھروں کے درمیان بھاگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سے پچ پیری کی چیخ گونجی، پھٹکار نکلتی ہوئی سنائی دی، رک جاؤ ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گی۔ اس آواز نے دونوں کی انسانی ہمت توڑ دی۔ گلی کے اینڈ پر ایک پرانا چھوٹا سا گھر آیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ بنا سوچے دونوں اس میں گھس گئے اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اندر پوری طرح اندھیرا تھا۔ ہوا کی بو سے زیادہ کچھ اور تھا، کچھ سڑی ہوئی چیز، ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ سجاد ہانپ رہا تھا۔ قاسم، لگتا ہے یہاں کوئی رہتا نہیں۔ قاسم نے کہا، چپ ہو جا، پہلے سانس سیدھی کرنے دے۔ باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ 2 منٹ، 3 منٹ، پھر چیخ چیخ کرری، کھچ کھچ کھچ۔ پچ پیری گھر کے باہر آ چکی تھی۔ دونوں نے دروازے کے نیچے سے اس کی چھاؤں دیکھی، الٹے پاؤں، ٹیڑھے انگلیوں والے پنجے، اور وہ گھر کے چکر لگانے لگی۔ سجاد نے ٹریملنگ وائس میں کہا، قاسم، اگر وہ دروازہ کھول گئی تو ہم دونوں… بس چپ چپ۔ پچ پیری رکی، دروازہ کی سیدھی طرف۔ اچانک دروازہ زور سے ہلا، دھد، پہلی ٹھوکر، دھد، دوسری ٹھوکر، اور تیسری اس نے اتنی زور سے ماری کہ دروازہ اندر کو تھوڑا سا دھکیلا۔ قاسم نے سجاد کو زور سے پکڑا۔ بھائی، یہاں رکنا موت ہے، گھر کا پیچھے والا ایگزٹ ڈھونڈ۔ اندھیرے میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے آخر انہیں ایک چھوٹا دریچہ ملا جو بیک یارڈ کی طرف جا رہا تھا، مگر بیک یارڈ قبرستان کی باؤنڈری کے بالکل پیچھے تھا۔ 2 قدم دور پھر وہی قبریں، پر دونوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر روئی پچ پہری دروازہ توڑ دیتی تو وہ اندھیرے کمرے میں ان کا کام تمام کر دیتی، اس لیے دونوں اس دریچے سے باہر نکل گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ نکلے، ان کا سب سے بڑا خوف سامنے آ گیا۔ انہیں پیچھے سے بے حد زوردار چیخ سنائی دی، تم میرے ہاتھ سے نہیں بچو گے۔ پیچھے دیکھنا منع تھا، پر سجاد نے غلطی سے مڑ کر دیکھ لیا۔ پچ پہری دروازہ توڑ کر باہر آ چکی تھی، مگر اب اس کا چہرہ اور بھی زیادہ پھٹا ہوا تھا۔ جس قبر کے پاس دونوں رکے تھے وہ ایک دم سے ہلنے لگی، جیسے نیچے کوئی زندہ دبا ہو۔ قاسم چیخا، سجاد، ادھر سے نکلو، قبریں ہل رہی ہیں۔ مگر راستہ نیرو تھا اور ہر قبر کے اوپر سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ پچ پیری چیختی ہوئی ان پر جھپٹی، تم میرے علاقے میں جاگیر توڑ گئے ہو۔ وہ دونوں دھورے پتھر پر پلٹے، گرتے پھر اٹھتے، اس امید میں کہ شاید کوئی روڈ، کوئی شاپ، کوئی آدمی نظر آ جائے۔ لیکن گرجا روڈ کا وہ حصہ جہاں کہتے ہیں وقت اٹک جاتا ہے، وہ انہیں واپس گھما دیتا تھا۔ چاہو جتنا بھاگ لو، وہی قبر، وہی پیڑ، وہی پتھر۔ قاسم نے روحان سی آواز میں کہا، ہم گھوم رہے ہیں، ہم پھنس گئے ہیں۔ سجاد، یہ ممکن نہیں، یہ کیسے؟ پھر دونوں نے دیکھا، پچ پیری ان سے دور کھڑی انہیں گھور رہی تھی، پر اس بار وہ صرف ایک نہیں تھی، قبروں کے اوپر سے 2 اور پچ پیریاں نکل کر آ رہی تھیں، الٹے پاؤں والی،
بے جان چہرے، ماتھے پر پھٹی ہوئی کھال، سجاد کی رگوں میں خون جم گیا۔ یہ 3 ہیں قاسم۔ قاسم کے منہ سے آواز نہ نکلی، لیکن پچپیریاں خاموش خاموش ایک گول دائرے کی شکل میں آنا شروع ہو گئیں۔ قبرستان کا دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ پچپیری نے اپنے پھٹے گلے سے آواز نکالی، ہم تمہارے ساتھ کھیل نہیں رہے، ہم تمہارا دل نکالنے اور اسے چبانے آئے ہیں۔ سجاد گھٹنوں پہ گر کر چیخا، کس نے بھیجا تم کو؟ ہم نے کیا غلطی کی؟ پچپیری کی آنکھ مٹکے کی طرح ہلتی ہوئی بولی، گرجا روڈ کا قدم غلط وقت میں پڑ جائے تو ہم زندہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ قاسم نے رو کر کہا، ہم معصوم لوگ ہیں، چھوڑ دو ہمیں۔ پچپیری تیسری بار چیخی، اس بار پورے آسمان تک گونج اٹھی، معصوم! کوئی معصوم یہاں دیر رات قبرستان نہیں گزرتا۔ پھر وہ پاس آتی گئیں، 10 قدم، 5 قدم، 2 قدم۔ ایک پچپیری نے اپنا لمبا ہاتھ سجاد کی طرف بڑھایا اور پھر صبح گرجا روڈ پر پولیس نے ایک ٹکڑے ٹکڑے ہوئی شرٹ اور چھانٹے ہوئے جوتے دیکھے۔ ریسورسز بلائے گئے، میڈیا وہاں پہنچ گیا۔ قاسم اور سجاد دونوں غائب تھے، کوئی لاش نہیں، کوئی خون نہیں، صرف بال، کپڑے اور کچھ لمبے ناخنوں کے نشان پتھر پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ صبح 5 بجے جب صفائی والا آدمی قبرستان کے پاس سے گزرا، اس نے پیچھے سے 2 آدمیوں کی چیخیں سنی، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ رات کو لوکلز نے دیکھا 2 نئے سائے الٹے پاؤں چل رہے تھے۔ کہتے ہیں گرجا روڈ کی پچپیری نے اپنا دائرہ بڑھا دیا ہے، اب وہ اکیلی نہیں، قاسم اور سجاد بھی اب اس دنیا کا حصہ ہیں، اور اگر تم بھی اس رات کے بعد وہاں سے گزر جاؤ اور تمہاری گردن تھوڑی گرم محسوس ہو، سمجھ جائے گا وہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔